10वें मुकर्रिर अब्दुर्राज़िक रुआ सोमरवी सानिया को दावत देता हूँ कि वो आए अपने उन्वान पर तकरीर करें, जिनका उन्वान है मुसलमानों का बाहिमी इंतशार, तरक्की की राह में रोड़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. صدر علی وقار، حضرات حکم، میرے مشفق اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس انعامی مقابلے میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمانوں کا باہمی انتشار، ترقی کی راہ کا روڑا۔ حضرات، مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت کے قیام سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک مسلمانوں کا طویل مدتی عروج و ترقی کا جو دور رہا ہے، تاریخ کے اوراق اس کے شاہد عدل ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی مرکزی حکومت کے سائے میں پوری دنیا میں ترقی کی اور ان کا روب و دبدبہ پوری دنیا پر قائم رہا، لیکن تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ جب اسلام مخالف طاقتوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے نتیجے میں مسلم اتحاد پاش ہوا، سلطنت عربیہ کے جھانسے میں آ کر اسلامی ممالک اور حلقائی ریاستیں اپنی آزادی کے خواب میں خلافت عثمانیہ کی باغی ہو گئیں، تو سن 1924 میں اتحاد اسلامی کا ایک عظیم مرکز خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھر گیا۔ مسلم طاقتیں جدا جدا ہو گئیں اور عالم اسلام کی طاقت ختم ہو کر رہ گئی۔ پھر سامراجیوں نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق اسلامی ممالک اور ملت اسلامیہ کو اپنا لقمہ اسیر بنایا۔ روس، برطانیہ اور فرانس نے اپنی اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ مستشرقین اور پادریوں نے عیارانہ مہمیں چلائیں اور ٹیلانس جیسے لوگوں نے عربوں کے ذہن و دماغ کو مسموم کرنے کا کام انجام دیا۔ ترکی، ایران، افغانستان اور یمن کے خستہ حال مملکتوں کے سوا کوئی اور مملکت آزاد باقی نہ تھی۔ حریفوں نے سارے میں عالمی اسلام کو مغلوب ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے تشخص پر بھی چھاپے مارے، ان کے ذہنوں کو کھرچا، ان کی طبیعتوں کو بھی بدلا، نسلی و علاقائی تفریقیں پیدا کی، شخصی و گروہی بغض و حسد میں ان کو مبتلا کیا، فرقوں اور ملکوں کے علمی اختلافات میں نفرت و عناد کا رنگ بھرا اور اس کو خوب ہوا دی۔ مختصر یہ کہ ان کی تمام سرزمینوں میں افتراق و انتشار کا زہر ہر طرح سے پھیلا دیا۔ حضرات، گزشتہ 300 سال کا عرصہ ملت اسلامیہ کی زندگی میں نہایت ہی سنگین گزرا ہے۔ اس کے بڑے بڑے ممالک اور علاقے اسی دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے۔ باہمی کشاکش اور نفاق نے اور صرف اپنے آپ میں گم رہنے کی ذہنیت نے اپنوں ہی کے ہاتھوں اپنوں کو پامال کرایا اور فائدہ اغیار کو پہنچایا۔ انڈونیشیا جیسا وسیع عریض ملک اسی دور میں ولندیزیوں کے قبضے میں گیا۔ فلپائن مسلم سلاطین کے قبضے میں تھا۔ اسپانیوں نے ان سلاطین کو ایک دوسرے سے الجھا کے اسی دور میں کمزور کیا اور پھر جنوبی فلپائن کے چند جزیروں میں لے جا کر ان کو بند کر دیا۔ بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کی داستان بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ سامراجیوں کے اصل لقب مسلمان ہی تھے اور ان کو تباہ کرنے کا حربہ بھی ایک ہی تھا، اور سارے عالم اسلام میں اسی ایک حربے نے ان کا کام تمام کیا اور پھر اس نسخے پر اہتمام سے عمل ہوا۔ اور آج بھی صورتحال وہی ہے کہ مسلمانوں کو باہمی انتشار کا ذریعہ کمزور کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن و خیال اور فکر و تدبر کو پلید کیا جا رہا ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ حضرات، اس میں شک نہیں کہ اختلافات مسلمانوں کے اندر ہیں اور بہت ہیں، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ وحدت کے عناصر و عوامل جس کثرت سے اور وہ بھی بنیادی اور اساسی قسم کے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، وہ کسی اور اقوام کے اندر نہیں ہیں۔ یہ تو اصلی بات ہے کہ اتحاد و تعاون کا عزم ہم مسلمانوں میں کم ہو اور اوروں میں زیادہ ہو۔ ہمیں اسی عزم و عزمیت کو دوبارہ کرنا ہوگا اور وحدت کے عناصر و عوامل کو روبہ عمل لانا ہوگا۔
مسلمان اگر واقعی ترقی کے خواہش مند ہے تو پہلے ان کو اپنی تطہیر فکر و نگاہ کی طرف توجہ کرنی ہوگی، تاکہ حریفوں کی طرف سے جو خواب اور انجیکشن دیے جاتے رہے ہیں ان کے اثرات کسی طرح سے دور ہوں۔ اس کے بغیر کچھ بیتی و کم نظری کی علت سے نجات پانا دشوار ہے۔ مشرق و مغرب کی طلسماتی فکروں کے سحر سے بھی ذہن و خیال کا پاک ہونا مشکل ہے۔ صورتحال یہی رہی تو دراندیشی و عاقبت بینی کا اوصاف کہاں سے پیدا ہوں گے اور اعمال کی الجھاوے کس طرح سے ختم ہوں گے؟ سچ کہا علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہ بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، بیاں میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ حضرات، مسلمانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ سارے عالم اسلام کا ایک عالمی مرکز ہو، اور یہ ملت اسلامیہ کی دل کی آواز ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ دنیا میں اس وقت مسلم اور غیر مسلم ممالک کی تعداد مجموعی طور پر سینکڑوں کے قریب ہے، اور یہ سب ادارے اقوام کے رکن ہیں، لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ ادارے اقوام اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کے باوجود اپنی ترکیبی خرابیوں اور خامیوں کی بنا پر دنیا میں امن سکون کی زمین ہموار کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ دنیا میں افتراق و انتشار، بے چینی و اضطراب ختم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے ممالک کو گھیرودوں اور حلقوں سے باہر نکل کر اپنی اسلامی فکر و نظر، وحدت و اخوت کا نظام صحیح تر اور محکم بنیادوں پر قائم کرنا چاہیے، اور اسی عزم و حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے، واللہ یدعو الی دار السلام وما علینا الا البلاغ۔